اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر کر دیا حملہ، راجدھانی تہران میں کئی دھماکے، دھوئے سے سیاہ ہوا آسمان۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف ایک پریونٹیو اٹیک یعنی احتیاطی فوجی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے ہفتے کی صبح اس کارروائی کی تصدیق کی۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے ملک بھر میں ایک پیشگی الرٹ جاری کرتے ہوئے سائرن بجائے تاکہ ممکنہ ایرانی میزائل حملوں سے پہلے لوگ محفوظ مقامات پر پہنچ سکیں۔ حکومت نے شہریوں کو محتاط رہنے اور حفاظتی ہدایت پر عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ایران کی میزائل انڈسٹری کو مٹی میں ملا دیں گے، فوری طور پر ہتھیار ڈالے۔ IRGC حملے کے بعد ٹرمپ کا پہلا بیان۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا بیان دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حال ہی میں امریکہ نے ایران میں میجر کامبیٹ آپریشنز یعنی بڑی جنگی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ ان فوجی کارروائیوں کا مقصد امریکی عوام کی حفاظت اور ایرانی حکومت کی جانب سے لاحق فوری خطرات کو ختم کرنا ہے۔ امریکی صدر نے ایرانی حکومت کو انتہائی سخت اور خطرناک گروہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دے گا۔ ان کے مطابق ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تیار کر رہا ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم ان کے میزائلوں کو تباہ کر دیں گے اور ان کی میزائل انڈسٹری کو مٹی میں ملا دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کی بحریہ کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ تہران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے ایرانی فوج IRGC سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں یہ واضح نہیں کیا ہے کہ یہ حملے اسرائیل کے ساتھ مشترکہ طور پر کیے جا رہے ہیں یا نہیں، تاہم ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ ایران کے خلاف کارروائی ہوا اور سمندر دونوں راستوں سے کی جا رہی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں امریکہ نے مشرقی وسطیٰ میں اپنے فوجی وسائل کی بڑے پیمانے پر تعیناتی کی ہے، جسے ٹرمپ نے ایک عظیم الشان بحری بیڑے سے تعبیر کیا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ہی محفوظ رہو، اپنا گھر مت چھوڑو، باہر بہت خطرہ ہے، ہر جگہ بم گریں گے۔ جب ہمارا کام ختم ہو جائے گا تو اپنی حکومت پر قبضہ کر لینا، یہ تمہاری ہوگی، یہ شاید نسلوں کے لیے تمہارا واحد موقع ہوگا۔ کئی سالوں سے تم نے امریکہ سے مدد مانگی ہے لیکن تمہیں کبھی نہیں ملی، کوئی بھی صدر وہ کرنے کو تیار نہیں تھا جو میں آج رات کرنے کو تیار ہوں۔ اب تمہارے پاس ایک ایسا صدر ہے جو تمہیں وہ دے رہا ہے جو تم چاہتے ہو، تو دیکھتے ہیں تم اب کیا جواب دیتے ہو۔ امریکہ بہت زیادہ طاقت اور خطرناک قوت کے ساتھ تمہارا ساتھ دے رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران پر حملے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کے اس جارحانہ بیان کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کی تیاری کی خبریں ہیں اور حالات تیزی سے بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ پوری دنیا کی نظریں اب اس تصادم کے اگلے مرحلے پر ٹکی ہوئی ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر 70 میزائلوں سے 3 طرفوں سے جوابی حملہ کر دیا، تل ابیب میں سائرن کی گونج، ایمرجنسی کا اعلان۔ اسرائیل اور امریکہ کے ذریعے ایران پر کیے گئے زوردار حملوں کے بعد اب ایران نے بھی جوابی کارروائی کے تحت درجنوں میزائلیں داغ دی ہیں۔ موصولہ اطلاع کے مطابق ایران نے اسرائیل کی طرف تقریباً 70 بیلسٹک میزائلیں داغی ہیں، جس کے بعد تل ابیب میں سائرن کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ اسرائیل کی فوج IDF نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران سے اسرائیل کی طرف بیلسٹک میزائلیں لانچ کیے جانے کی شناخت ہوئی ہے۔ پورے ملک میں الرٹ ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے جو شہر ایرانی میزائلوں کی زد میں آئے ہیں ان میں یروشلم، حیفا اور سیف اللہ شامل بتائے جا رہے ہیں۔ یروشلم میں اس وقت سائرن کی آواز تیزی کے ساتھ سنی جا رہی ہے۔ ایرانی حملے کے بعد لوگوں کو بم شیلٹر میں جانے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے دوسری بار اسرائیل کی طرف میزائلوں کا ایک ذخیرہ بھیجا ہے اور اسرائیل اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ ان ایرانی میزائلوں کو تباہ کرنے میں مصروف ہے۔ ایران کی آرمی IRGC نے حملے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اسرائیل پر ڈرون میزائل حملوں کی پہلی لہر ابھی مکمل ہوئی ہے۔ حالانکہ IRGC نے ابھی پہنچائے گئے نقصان کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ شمالی اسرائیل میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیل نے اپنے اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم کو پوری طرح فعال کر دیا ہے۔ اسرائیل نے پورے ملک میں نیشن وائڈ ایمرجنسی اور اسپیشل اسٹیٹ آف ایمرجنسی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں پورے اسرائیل میں سائرن بجنے کی اطلاع دی گئی ہے۔ اسرائیل کی میگن ڈیوڈ ایڈوم ایمبولینس سروس نے بھی ایرانی حملے کی تصدیق کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شمالی اسرائیل پر ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کم از کم 2 میزائلیں داغی گئی ہیں جن میں سے ایک کھلی جگہ پر گرنے کی اطلاع ہے۔ اس درمیان IDF نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ اس نے ایران سے بیلسٹک میزائلوں کا مزید ایک لانچ ڈیٹیکٹ کیا ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل پر ایرانی حملہ اس لیے بھی شدید معلوم پڑ رہا ہے کیونکہ حوثی اور حزب اللہ نے بھی اپنا محاذ کھول دیا ہے۔ اس سے ایران اسرائیل جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل نے ایک ساتھ تقریباً 30 میزائلوں سے ایران کے کئی شہروں پر حملہ کیا تھا۔ ان حملوں میں ایران کے نیوکلیئر سینٹرز کو تو نشانہ بنا ہی گیا، ساتھ ہی ساتھ ایرانی صدر پزنکشان اور سپریم لیڈر خامنئی کو بھی ہدف بنایا گیا۔ حالانکہ پزنکشان اور خامنئی محفوظ بتائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے اس آپریشن کو شیلڈ آف جوڑا نام دیا ہے۔
شیلڈ آف جوڑا کا جواب فتح خیبر۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ UAE، سعودی، کویت، اردن، قطر اور بحرین پر بھی کیا حملہ۔ اسرائیل نے ایران کے کئی شہروں پر کیے گئے حملے کو شیلڈ آف جوڑا کا نام دیا ہے اور اب ایران نے فتح خیبر کے نام سے جوابی حملہ شروع کر کے اپنی طاقت دکھانی شروع کر دی ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایران نے صرف اسرائیل پر حملہ نہیں کیا ہے بلکہ UAE، سعودی عرب، کویت، اردن، قطر اور بحرین پر بھی حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کے علاوہ جن ممالک پر حملہ کیا گیا ہے وہاں ہدف امریکی ٹھکانے کو بنائے جانے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے۔ ایک شائع رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آپریشن فتح خیبر کے تحت ایران نے ایک ساتھ 7 ممالک کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک طرف تو اسرائیل کے کئی شہروں پر درجنوں میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے اور دوسری طرف UAE، سعودی عرب، کویت، اردن، قطر اور بحرین میں موجود امریکی بیس کو ہدف بنایا گیا ہے۔ ایران نے پہلے ہی امریکہ کو تباہناک جواب دینے کا اعلان کیا تھا اور اب اس پر عمل پیرا ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی سے سب سے زیادہ نقصان امریکہ کا ہی ہوا ہے کیونکہ ایران نے اس کے 6 ٹھکانوں کو ایک ساتھ میزائل حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ بحرین سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں ان میں امریکہ کے بحری بیس کی تباہی دکھائی دے رہی ہے۔ قطر میں امریکی بیس پر حملے کے دوران امریکہ نے اپنے سبھی شہریوں کو بنکر میں چھپنے کی ہدایت دی تھی، گویا کہ امریکہ کو ایرانی حملے کا پہلے ہی سے اندیشہ تھا۔ پھر بھی امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف مستقل سخت بیانات دے رہے ہیں۔ ایران پر حملے کے بعد ٹرمپ نے ایران کی میزائل انڈسٹری کو مٹی میں ملانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ بیانات ایران کو مزید مشتعل کرنے والے ہیں۔ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق ایران نے فتح خیبر کے تحت پہلا حملہ اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب پر کیا۔ اس شہر میں میزائلوں کی بارش ہوئی جس کے بعد اسرائیل نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ایران کا نشانہ بحرین واقع امریکی بیس بنا جہاں پر امریکہ نے F-12 تعینات کر رکھا تھا۔ اس امریکی بیس کو ایران نے پوری طرح تباہ کر دیا ہے۔ تیسرا ملک UAE تھا جہاں ابوظہبی واقع امریکی بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کے بعد ابوظہبی میں بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ قطر میں موجود امریکی بیس بھی ایرانی حملے کی زد میں آیا ہے جس کی تصدیق قطر کے وزیر دفاع نے کی ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایران نے دوحہ واقع امریکی بیس کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ بعد ازاں سعودی عرب، اردن اور کویت ایران کے نشانے پر آیا۔ سعودی عرب کے ریاض میں امریکی بیس پر، اردن میں امریکی ہیڈ کوارٹر پر اور کویت میں امریکی بیس پر میزائلیں داغی گئی ہیں۔ اردن اسرائیل کا پڑوسی ملک ہے جس کے پاس امریکہ نے F-22 تعینات کر کے رکھے ہیں۔ کویت پر حملہ بہت اہم تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں امریکی بیس کو نشانہ بنا کر ایران نے ظاہر کر دیا ہے کہ جنگ اگر جاری رہی تو پورے مشرق وسطیٰ میں کوہرام مچ سکتا ہے۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی تباہی جاری، میناب میں 57 طالبات ہلاک، UAE میں ایک ہندوستانی کی موت۔ اسرائیل اور امریکہ کے ذریعے ایران پر کیے گئے حملوں اور ایران کے جوابی حملوں نے تباہی کی ایک نئی داستان رقم کرنی شروع کر دی ہے۔ ایران کے میناب شہر میں ایک گرلز اسکول میزائل کی زد میں آنے سے تباہ ہو گیا ہے جس میں کم از کم 57 طالبات ہلاک ہو گئی ہیں۔ پہلے 5 طالبات کی ہلاکت سے متعلق خبریں سامنے آئی تھی لیکن یہ تعداد بڑھ کر 36، پھر 40 اور اب 57 ہو چکی ہے۔ یہ تعداد مزید بڑھنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکول کا ایک حصہ پوری طرح تباہ ہو گیا اور وہاں موجود لوگوں میں چیخو پکار مچی ہوئی ہے۔ ایران نے بھی کئی خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملہ کیا ہے جس نے جنگ کو شدت دے دی ہے۔ کچھ میڈیائی رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ UAE میں ایک ہندوستانی شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شخص کی جان ایران کے ذریعے کیے گئے حملے میں گئی ہے۔ ایران نے سعودی عرب، قطر، اردن سمیت کئی ممالک میں ایسے مقامات پر حملے کیے ہیں جہاں امریکی فوج موجود ہے۔ فوری طور پر نقصان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے لیکن حملوں کی نوعیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہلاکتیں بڑی تعداد میں ہوئی ہوں گی۔ میناب میں ہوئی اموات سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ اسرائیل کے آپریشن میں ہوئی پہلی مصدق اموات ہیں۔ یہ حملہ ایسے وقت ہوا ہے جب مغربی ایشیا پہلے ہی شدید تناؤ کا شکار ہے۔ جون میں اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ فضائی تنازع ہوا تھا۔ اس عرصے کے دوران امریکہ نے بھی پہلی بار ایرانی جوہری تنصیبات کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں براہ راست حصہ لیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان فروری میں جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے تھے جس کا مقصد دہائیوں پرانے تنازع کا سفارتی حل تلاش کرنا اور فوجی تنازع کو ٹالنا تھا۔ اس سلسلے میں جمعے کے روز بھی جنیوا میں عمان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور منعقد ہوا تھا۔ اس سلسلے میں ایران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی مگر کچھ تکنیکی مسائل پر اختلافات برقرار ہیں لیکن مذاکرات کے ذریعے جلد ہی انہیں دور کر لیا جائے گا۔ تاہم اسرائیل نے مسلسل اصرار کیا ہے کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں تہران کے جوہری ڈھانچے کو مکمل طور پر ختم کرنا شامل ہونا چاہیے، صرف یورینیم کی افزودگی روک دینا کافی نہیں ہے۔ اسرائیل نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی مذاکرات میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ پابندیاں ہٹانے کے بدلے اپنے جوہری پروگرام کی حدود کو قبول کرنے کو تیار ہے لیکن اپنے میزائل پروگرام کو کسی بھی معاہدے سے جوڑنے سے انکار کرتا رہا ہے۔ تہران نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی حملے کی صورت میں اپنا دفاع کرے گا۔ ایران پر حملے کے بعد اسرائیل میں مقیم ہندوستانی شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری، الرٹ رہنے کا مشورہ۔ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران کے تہران سمیت 30 شہروں پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کے پیش نظر ہندوستان نے اسرائیل میں رہ رہے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ہندوستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیلی افسران اور
ہوم فرنٹ کمانڈ کے ذریعے جاری گائیڈ لائنز اور ہدایت پر سختی سے عمل کریں۔ ہندوستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر اسرائیل میں موجود تمام ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ انتہائی احتیاط برتیں اور ہر وقت چوکس رہیں۔ تمام ہندوستانی شہریوں کو مقررہ پناہ گاہوں کے قریب رہنا چاہیے اور اپنے رہائشی یا کام کرنے کے علاقے میں قریب ترین محفوظ مقامات کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ ہندوستانی شہریوں کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلی اطلاع تک اسرائیل کے اندر تمام غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ایڈوائزری میں مزید بتایا گیا ہے کہ شہریوں کو مقامی خبروں، سرکاری اعلانات اور ہنگامی الرٹس باقاعدگی سے دیکھتے رہنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں ہندوستانی شہری 24x7 ہیلپ لائن کے ذریعے تل ابیب میں ہندوستانی سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سفارت خانہ متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور ضرورت کے مطابق اپڈیٹس جاری کرتا رہے گا۔ واضح ہے کہ اس وقت اسرائیل میں 20,000 سے زائد ہندوستانی مقیم ہیں۔ یہ تمام اسرائیل کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں۔ تل ابیب میں ہندوستانی سفارت خانے کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اسرائیل میں مقیم زیادہ تر ہندوستانی شہری بزرگوں کی دیکھ بھال، ہیروں کی تجارت، IT کے شعبے اور طالب علموں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں ہندوستانی نژاد کے تقریباً 85,000 یہودی بھی رہتے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ، انڈیگو اور ایئر انڈیا نے جاری کی ایڈوائزری، اسرائیل کے لیے روانہ ایئر انڈیا کا طیارہ واپس آ رہا دہلی۔ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران کے 30 سے زائد مقامات پر حملہ کر دیا ہے، جس کے بعد ایران نے بھی جوابی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد انڈیگو اور ایئر انڈیا نے اپنی جانب سے بیان جاری کیا ہے۔ انڈیگو نے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران اور اس کے فضائی حدود کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایئر لائن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے مسافروں اور عملے کی حفاظت اس کی اولین ترجیح ہے اور اس کی ٹیمیں حالات کے مطابق ضروری آپریشنل تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار ہے۔ انڈیگو نے مسافروں کو سفر سے پہلے اپنی پرواز کی صورتحال چیک کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ آپریشنز پر کسی بھی قسم کے اثرات کی صورت میں رجسٹرڈ رابطہ تفصیلات کے ذریعے فوری اطلاع دے دی جائے گی۔ حالانکہ ایئر لائن نے اب تک کسی مخصوص پرواز کی منسوخی یا روٹ کی تبدیلی کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا ہے، لیکن اس طرح کی ایڈوائزری عموماً اس وقت جاری کی جاتی ہے جب ایئر لائنز ممکنہ فضائی حدود کے بند ہونے، روٹ کی تبدیلی کی ضرورت یا علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے۔ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ وہ اس دوران مسافروں کی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے اور ضرورت پڑنے پر مسلسل معلومات فراہم کرتی رہے گی۔ بین الاقوامی روٹس پر اڑان بھرنے والی ایئر لائنز اکثر سرکاری ہدایات اور خطرات کے جائزے کی بنیاد پر فضائی حدود کی بندش یا حفاظتی ایڈوائزری ملنے پر اپنی پروازوں کے روٹ یا وقت میں تبدیلیاں کرتی ہیں۔ انڈیگو کے علاوہ ملک کی دوسری بڑی ایئر لائن نے بھی اس معاملے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایئر انڈیا کے ترجمان کے مطابق 28 فروری کو دہلی سے تل ابیب جانے والی پرواز اسرائیل میں فضائی حدود بند ہونے اور مسافروں اور عملے کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان واپس لوٹ رہی ہے۔ ایئر انڈیا نے اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال سے مسافروں کو ہونے والی تکلیف پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ حفاظت کے اعلیٰ ترین معیار برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایئر لائن نے مزید کہا ہے کہ وہ اپنی پروازوں کے آپریشن کے لیے سیکیورٹی کی صورتحال کا مسلسل جائزہ لیتی رہے گی اور ضرورت پڑنے پر بروقت تبدیلیاں کرے گی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور اگر آپ ہمیں YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اگر فیس بک اور انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو پیجز کو فالو کر لیجیے تاکہ ایسے ہی تازہ ترین اپڈیٹس آئندہ بھی آپ کو ملتی رہے۔